الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 5 رمضان المبارک ہے اور آپ کے دینی مسائل کے بارے میں سوالات کے جوابات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ مختلف ذرائع سے دوستوں کے سوالات پہنچتے رہتے تھے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک پروگرام مرتب کیا جائے جس میں آپ حضرات کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں، تاکہ جو لوگ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں اور وہ سوالات پوچھنے سے شرماتے ہیں، خاص کر دینی مسائل کے بارے میں، وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ یہاں ہم دوستوں کے نام اناؤنس کرتے ہیں، لیکن جو منع کر دیتے ہیں ہم ان کے نام نہیں لیتے۔ یہ پروگرام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، تو جو حضرات بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر بھی ساتھ دے دیا جاتا ہے، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور فیس بک کا میسنجر بھی سوالات کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں سے ہم آپ کے سوالات لے لیتے ہیں اور ان کے جوابات پیش خدمت کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال یہ جناب جاوید صاحب فیصل آباد سے ہیں۔ یہ غسل جنابت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر سحری کا ٹائم ہو جائے، اگر سحری کا اختتامی وقت قریب ہو اور روزے کا ٹائم شروع ہونے والا ہو اور غسل جنابت کرنا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ روزے کے لیے آپ کا غسل جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کلی کر کے غرغرہ کر کے، کیونکہ غسل کے فرائض میں گلے تک پانی ڈالنا، غرغرہ کرنا، اور ناک کی اندر والی ہڈی تک پانی چڑھانا اور اس کو صاف کرنا، پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ فرائض ہیں۔ اور یہ جو فرائض ہیں دو، یہ آپ پہلے ہی ادا کر لیں کہ آپ غرغرہ کر لیں پانی کے ساتھ اور ناک صاف کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، اور آپ اس کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں، آپ سحری کر لیں اور فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ وضو فرما کر کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ آپ بغیر غسل کے بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ یہ شاہد صاحب ہیں جوہر آباد سے، انہوں نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ رمضان المبارک میں بعض اوقات ایسے وظائف بتا دیتے ہیں کہ 20 رکعت نوافل ادا کریں اور ہر رکعت میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور آیت پڑھیں، یا رات کو 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے سوئیں تو آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، آپ کے دولت کے انبار لگ جائیں گے، آپ کے وسیع رزق آپ کو عطا کر دیا جائے گا، آپ کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے تو جی آپ کو اولاد کی نعمت عطا کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ایسے کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ فلاں کام کے لیے آپ اس طرح کی کوئی عبادت کریں، اور ایک رکعت میں ایک ہی صورت کا تکرار تو بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے لیے اس سے کوئی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے وظائف بعض اوقات نام نہاد عاملین بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک بابا نظر آئے گا، بڑی لمبی سفید ریش مبارک ہوگی، عمر رسیدہ ہوں گے، شیشیوں والی ٹوپی پہنی ہوگی، جبہ کبا پہنا ہوگا، اور وہ آپ کو ایسے وظائف بتا رہے ہوں گے کہ جی رات کو
20 رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ کے دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، ایسے ذکر اذکار جو آپ کو مشقت میں ڈالیں، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے رات کو نماز تراویح ادا کی، 1.5 گھنٹہ آپ مسجد میں رہے، پھر 2 گھنٹے کم از کم آپ نے ایسی عبادات میں لگا دیے، اور صبح آپ سحری پہ بھی نہ اٹھ سکے، روزہ بھی گیا، یا پھر آپ اپنے فرائض منصبی جو آپ نے صبح کاروبار پہ جانا ہے وہ ادا کرنی ہے، آپ وہ بھی ادا نہ کر سکے، دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ دفتر کا کام نہ کر سکے تو روزی بھی حرام کر لی۔ تو ایسے جو ہے جہلاء کے بتائے ہوئے وظائف پہ عمل نہ کریں، بلکہ ذکر اذکار وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رزق کی فراوانی کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی تلقین فرمائی ہے، اور یہی کافی ہے۔ یہ دراصل اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ نام نہاد بزرگ اپنی یہ بابے وہ آپ کو اس طرح کی عبادات بتا رہے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ یقین کریں آپ اس بابے کے پاس جائیں تو وہ آپ کے 150 نذرانے کا محتاج ہوگا، تو وہ خود کیوں نہیں یہ 20 رکعتیں پڑھتا، سارا سال پڑھے تو اس کے تو پھر اس کی 8-10 فیکٹریاں ہو جائیں بابے کی، لیکن نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو فالو کرنا، ان کے پیچھے چلنا محض جہالت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بے اولاد اوترا پیر صاحب آپ کو تویز لے کے دیتا ہے اولاد کے لیے۔ پیر صاحب کی اپنی اولاد نہیں ہے، سالہ سال سے بے اولاد بیٹھے ہیں اور آپ کے کو بیٹے دے رہے ہیں، بچے جما رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو ایسی جہالت سے بچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے کوئی وظائف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ ایک سوال نعیم اختر صاحب نے جبی شریف سے بھیجا ہے، یہ ایک وطر علیحدہ پڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1718 ہے۔ عمر بن حارث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور وطر 1 رکعت پڑھتے۔ جب مؤذن صبح کی نماز کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا، آپ کے سامنے صبح واضح ہو جاتی اور مؤذن آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اٹھ کر 2 ہلکی رکعتیں یعنی کہ فجر کی سنتیں ادا فرماتے، پھر اپنے داہنے پہلو کے بل لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت کی اطلاع دینے آ جاتا۔ یہ مسجد نبوی ساتھ ہی تھی جو وہاں سے اذان کی اور اقامت کی آواز آتی تھی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر ایک حدیث صحیح مسلم 1749 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سفیان نے ظاہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں، اور جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وطر پڑھ لو۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر ہے 473۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وطر کی پڑھ لے تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اس سے یہ رکعت طاق بنا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 993۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وطر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وطر پڑھتے بھی پایا، اور 3 یا 1 سب جائز ہے، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔
یعنی کہ 3 بھی پڑھنا جائز ہے اور 2 پڑھ کے پھر 1 وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ مالک نے ابن شہاب، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے ایک کے ذریعے وتر ادا فرماتے۔ جب آپ اس 1 رکعت سے فارغ ہو جاتے تو آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا اور 2 نسبتاً ہلکی رکعتیں پڑھتے، یعنی کہ فجر کی سنتیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوافل ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ساری عمر مبارک عشاء کے 4 فرض اور 1 وتر ہی پڑھا ہے، کل 5 رکعتیں آپ ادا فرماتے تھے۔ تو یہ 1 بھی پڑھنا جائز ہے اور 3 اکٹھی پڑھنا بھی، جیسے احناف کے نزدیک ہم وتر میں پڑھتے ہیں، یہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ دوسرا سوال نعیم اختر صاحب کا تھا، کھانا پکاتے ہوئے سالن کا ذائقہ کیا روزے کی حالت میں چکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی نہیں چکھ سکتے، اس سے روزہ افطار ہو جائے گا، کیونکہ زبان پہ جب آپ سالن کا ذائقہ رکھیں گے تو نمک اور مسالہ جات کا ذائقہ حلق میں چلا جائے گا، اس کا اندیشہ ہے۔ آج کل تو میئرمنٹ کا سلسلہ ہے، آپ ایک دفعہ اگر حساب کتاب لگا لیں کہ کتنی چمچ نمک اور کتنی چمچ مرچ اور کتنی چمچ دھنیا پاؤڈر، ہلدی وغیرہ آپ نے مسالے ڈالنے ہیں تو آپ اندازے سے ڈال سکتے ہیں، تو چکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ جو کھانا صحیح پکا ہے تو دوبارہ وہی صحیح پک سکتا ہے۔ یہ ایک پرانے وقتوں میں علماء بتاتے ہوتے تھے کہ جس عورت کا خاوند سختی کرتا ہے اس پہ تو وہ کھانا چکھ سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک روزہ افطار ہو جائے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک تو نمکین پانی سے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ نمکین پانی کا جو ذائقہ ہے نمک کا وہ حلق میں چلا جاتا ہے، اس لیے آپ اس سے بھی اعتراض کریں۔ باقی جو علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں لہٰذا ہم ان سے جھگڑے میں تو پڑنا نہیں چاہتے۔ لاہور سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ میرے بھائی جو فرض رکعتیں ہیں وہ صرف 17 ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی ہیں، یہ ٹوٹل 17 رکعت ہیں جو فرض نماز ہے۔ وتر واجب ہے، وہ بھی نفلی عبادت میں شمار ہوتا ہے، آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی وتر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو یہ ٹوٹل رکعتیں ہیں، باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوافل ہیں جس کو ہم بطور سنت ادا کرتے ہیں، ان کی تعداد ظہر سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، یہ سنت موقدہ جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے ادا فرمائی ہیں، اور جو کبھی پڑھی ہیں کبھی چھوڑ دی ہیں وہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4۔ تو میرے خیال میں اس میں ہم نے بہت ایڈیشن زیادہ کی ہوئی ہے، جیسے عشاء کی 17 بنائی ہوئی ہیں ہم نے۔ کوئی شخص اگر 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور 2 سنت پڑھ لیتا ہے، 3 وتر پڑھ لیتا ہے تو 9 رکعت سے بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور نوافل کی بھرمار جو ہم نے شامل کر کے اس کو 17 رکعت بنا دیا ہے تو اکثر لوگ اس طوالت کی وجہ سے عشاء کی نماز ادا ہی نہیں کرتے، تو یہ ظلم ہے۔ ہم نماز کو اس حد تک رکھیں جتنی کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف فرض نماز ہی پڑھ لیتا ہے، فرض رکعتیں بھی ہی ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، وہ بحمداللہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کو عادت نہ بنا لے کہ ہمیشہ ایسا کرے، بلکہ اگر اس کے پاس وقت کی کمی ہو تو کم از کم فرض ضرور ادا کر لے تاکہ نماز جو فرائض ہیں وہ ادا ہوتے رہیں۔ جبی شریف سے ہی ایک محترم ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے اور اپنا نام نہ لینے کا حکم فرمایا ہے۔
تو میں اس کی بھی تعمیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم نماز کے وقت مسواک کر سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل مسواک کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں ذائقہ ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی جو آپ لکڑی کا مسواک استعمال کرتے ہیں، تو جیسے ہمارے علاقے میں وینا اور اکڑی کا مسواک ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ مسواک آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ کڑواہٹ آپ کے حلق میں چلی جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ ایسا مسواک بالکل استعمال کر سکتے ہیں جس کا ذائقہ نہ ہو، جیسے کیکر اور جال کی جڑ وغیرہ کا مسواک ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کولی کریں اور منہ کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ سحری کرنے کے بعد آپ مسواک کر لیں، یا آپ افطار کے بعد مسواک کر لیں، تو آپ روزے کے دوران اگر یہ پریکٹس نہ ہی کریں، اس سے بچ سکتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ منہ میں اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو خون آنے کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ ایک امجد صاحب ہیں سرگودا سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا روزے کے دوران آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ٹیکہ لگوا سکتے ہیں؟ ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے جسم سے کوئی چیز اگر خارج ہوتی ہے، جیسے آنسو ہے، ناک سے خون کا بہنا اور قیق آ جانا، یا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا آپ کو کوئی چوٹ لگی اور خون نکل آیا، بہہ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ جسم میں کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ علماء کے نزدیک کہ جی جو چیز معدے میں جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور یہ آپ انجیکشن جو ہے جسم میں خون میں لگواتے ہیں یا گوشت میں لگواتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں بالکل ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب آپ ٹیکہ لگواتے ہیں تو مولانا صاحب وہ دوائی خون میں شامل ہو کے آپ کے معدے میں بھی سرکولیٹ ہو جاتی ہے۔ ہون کر لو گال ساڑھے نال، آپ کوئی اور ہیلا حجت نکالیں گے تو ہم اس کا بھی آپ کو جواب دے دیں گے۔ انجیکشن سے میرے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ خطرناک بھی ہے، اگر انجیکشن کا ریئیکشن ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ کیا کریں گے؟ مولانا صاحب آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا روزہ توڑوائیں گے؟ اگر کوئی اتنا ہی بیمار ہے کہ انجیکشن اس کو لگانا ضروری ہے تو وہ قضا کر لے، بعد میں گنتی پوری کر لے روزوں کی۔ جب شریعت نے اس کو چھوٹ دیا ہے تو ضرور بیماری میں روزہ اس نے رکھنا ہے۔ بیمار پہ روزہ نہیں ہے، مسافر پہ روزہ نہیں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر اتنا زیادہ بیمار نہیں ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو سحری سے پہلے لگوا لے، روزہ افطار کر کے لگوا لے، تاکہ اس کے معدے میں بھی کچھ ہو اور وہ ٹیکے کی حدت برداشت کر سکے۔ آپ اگلے پروگرام کے لیے جو کہ 10 رمضان المبارک کو ہوگا، آپ اپنے سوالات ابھی سے بھیجنا شروع کر دیں تاکہ ہم تحقیق کر کے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔